إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس بات کو جان لینے سے مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ آدمی اس سے بہتر ہے جس کو زندگی کا مقصد معلوم نہیں۔ لیکن کیا صرف مقصد کو جان لینے سے مقصد پورا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہی بات جاننا ضروری ہے کہ محض علم عمل کا بدل نہیں ہے۔ جان لینے سے آدمی نجات نہیں پاتا ہے، بلکہ نجات اس علم کے مطابق جینے میں ہے۔ لہذا انسان کی زندگی میں جتنے بھی ایام، جتنے بھی دن اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس میں سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اس کی عبادت سے آزاد۔ ہر دن، ہر لمحہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کیفیات کے ساتھ جینا یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی بندگی کی بجائے شیطان کی بندگی، نفس اور خواہشات کی بندگی ایک انسان کو ناکامی اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد طے کرے اور اپنے ہر دن کو اس مقصد کے مطابق جینے والا بنے۔ بہت بڑی غلطی انسان سے کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک، اس کو مقصد معلوم نہیں اور نہ جاننے کا شوق ہے۔ لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جس کو مقصد معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہیں دور، کہ مجھ کو یہ کرنا ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی وہاں ہوتی ہے کہ آدمی مقصد کو مستقبل میں ایک چیز ہے جہاں پہنچنا ہے اس طرح سے رکھتا ہے۔ مجھ کو اللہ کا بندہ بننا ہے، مجھ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے فیوچر میں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ابھی سے ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے کہ آپ کو دھیرے دھیرے کبھی فری ہو جائیں گے، ذمہ داریوں سے آپ کو نجات ملے گی اور پھر آپ کہیں پہنچیں گے، ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو شروعات ابھی سے کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بندے کے لیے اس بات کی اجازت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خروج اختیار کرے۔ نہ ہفتے کا کوئی دن ہے، نہ مہینے کا کوئی دن ہے، نہ دن کی ساعت میں سے کوئی گھڑی ایسی ہے
جس میں بندے کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہو، ٹھیک ہے اس وقت میں میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، کبھی نہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے دن تک، زندگی سے موت تک وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب سے شعور اس کو آئے، ہوش سنبھالے، تب سے موت تک، عقل باقی رہنے تک ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا اہتمام کرے، اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے۔ تو یہ زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کرے بس، اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت اچھے سے کرے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ساری چیزوں کا مالک، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا۔ موت کو بھی اسی نے پیدا کیا، موت بھی اللہ کی مخلوق اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق، عدم بھی اللہ کی مخلوق اور وجود بھی اللہ کی مخلوق۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو عمل کو اچھے سے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کون ہے جو عمل کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کون ہے جو زیادہ عمل کرتا ہے، کیا کہا؟ احسن عملا، عمل میں اچھا کون ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ محض عمل کر لینا کافی نہیں ہے، محض عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کو، عبادت کو اچھے سے کرنا اس کا امتحان ہے۔ تو کتنے اچھے سے کرتا ہے؟ یوں ہی کر دیا، کسی طرح سے بوجھ اٹھا کے پھینک دیا، جیسے کوئی بوریا اٹھا کے لاتا ہے اور ڈال دیتا ہے گوڈاؤن میں، ہاں جان چھوٹی، بوجھ تھا جو اتار دیا، ایسے کرتا ہے جس میں کوئی شوق نہیں، جس میں کوئی رغبت نہیں، جس کی قدر نہیں، جس پر کوئی احتساب نہیں، جس کی تعظیم نہیں، ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسے منافقین کی عبادت ہو۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے؟ کہا احسن عملا الذی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل میں اچھا عمل کرنے والے کون ہیں۔ اہل علم نے کہا اچھا عمل دو اعتبار سے ہوتا ہے، موٹی موٹی بات ہے۔ اچھا عمل کیسے ہوتا ہے؟ دو اعتبار سے، ایک اندر کو اچھا بناؤ، ایک باہر کو اچھا بناؤ۔ ایک عمل کی شکل کو اچھا بناؤ، دوسرے عمل کی روح کو اچھا بناؤ۔ ایک عمل کے ظاہر کو اچھا بناؤ، دو عمل کے باطن کو اچھا بناؤ۔ عمل کا ظاہر، عمل کا ڈھانچہ، عمل کی شکل، اس کو سنت کے مطابق بناؤ۔ دو عمل کا باطن، عمل کی غرض و غایت، اس کی نیت، اس کا مقصد، اس کو اچھا بناؤ، خالص اللہ کے لیے کرو۔ تو عمل اچھا کب بنتا ہے؟ جب عمل خالص اللہ کے لیے ہو،
اور اس عمل میں سنت کا اہتمام، عمل کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اور اس کا باطن اخلاص والا ہو، تب جا کے عمل اچھا بنتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے کہا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے، اٹریکٹیو ہے، سب بڑی بڑی عمارتیں، ندی نالے تالاب جھرنے پہاڑ، بڑے بڑے کھیت میدان، ساری دنیا زمین، بڑی گارڈنز باغات، بڑے بڑے راستے، ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا، روشنی، یہ پوری زمین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما خوبصورت بنایا ہے، اور اس پر اللہ نے جو کچھ بنایا وہ زمین کی زینت ہے۔ کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں تم میں عمل میں اچھے کون ہیں۔ معلوم ہے کہ پوری زمین کا کارخانہ جو چل رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ان لوگوں کو الگ کیا جائے جو عمل میں اچھے ہیں، ان لوگوں سے جن کے عمل میں بگاڑ ہے، جو یا تو اخلاص سے عمل نہیں کرتے ہیں یا تو اتباع سنت کا اہتمام ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ بدعت عمل کو بگاڑ دیتی ہیں، ریاکاری دنیا داری عمل کو بگاڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ لہذا اچھے سے عمل کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مطالبہ ہے، عمل کر، لیکن ایسا ویسا نہیں، اچھے سے عمل کر، اچھا عمل کر، ایک، دو، اچھا عمل بھی اچھے طریقے پر کر۔ بعض اوقات آدمی اچھا عمل تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے بھائی، چوری نہیں کر رہا ہے، گالی نہیں دے رہا ہے، گانا نہیں سن رہا ہے، وہ غلط کام نہیں کر رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے لیکن نماز اچھے سے نہیں پڑھ رہا ہے، یا تو جلدی جلدی پڑھ رہا ہے اور رکوع سجدے اس کے سکون و وقار سے سنت کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے، یا تو دیکھنے میں بڑا سکون ہے لیکن اندر بے چینی ہے، کوئی تو دیکھے اندر کیا ہے، اندر بگاڑ ہے، قبلہ صحیح ہے لیکن دل اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تو عمل اچھے سے کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بندے کے لیے مطالبہ ہے، بندے سے مطالبہ ہے، عمل اچھے سے کر۔ اور عمل آپ نے دیکھا دو چیزیں ہیں، اخلاص اور اتباع، اخلاص نیت اور اتباع سنت۔ شروع کے مرحلے میں اس میں مشکل پیش آتی ہے، جب آدمی عبادات کا اہتمام کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں نفس مخالفت کرتا ہے، نفس نہیں چاہتا کہ آدمی عمل کرے، نفس راحت چاہتا ہے، مشقت اور مجاہدہ نہیں۔ پھر شیطان بھی ہے، شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ بندہ عمل نہ کرے، لہٰذا جب بندے کے اوپر شہوتوں کا غلبہ ہوتا ہے تو عمل میں بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نفس کیا ہے؟ سو جا، مت پڑھ نماز، روزہ چھوڑ دے، کھانا پینا اور کبھی سگریٹ تمباکو۔ آدمی کا نفس لذتیں چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، مجاہدہ نہیں چاہتا ہے اور لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ نماز کے لیے نیند نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، نماز کے لیے تجارت نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، نماز کے لیے باہمی گپ شپ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، نماز کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں نہیں، روزے کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑنا چاہتا، کتنی ساری چیزیں ہیں، نفس لذتیں چاہتا ہے۔ جس انسان کے لیے نفس اس کا بہت قوی ہو، اس انسان کو عمل کے لیے بہت طاقت لگانی پڑتی ہے۔ آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہے، اس کو شروع میں جب آپ دھکا دیتے ہیں طاقت زیادہ لگتی ہے، بہت طاقت سے رکی ہوئی گاڑی چلتی، جب چلنے لگتی ہے تو آپ کو طاقت کم لگانی پڑتی، کیونکہ اب گاڑی کیا ہے؟
چلنا شروع ہو گئی ہے۔ جب عبادات کا معمول بن جاتا ہے تو عبادات کی مشقت کم ہو جاتی ہے، آسانی سے کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب عبادات معمول بن جاتی ہیں تو پھر عبادات کی لذت آدمی کھو دیتا ہے اور وہ روٹین بن جاتی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں نفس سے لڑنا پڑتا ہے اور دوسرے مرحلے میں آدمی کو عبادات کو عادات بننے سے روکنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو۔ پہلے مرحلے میں کیا مجاہدہ ہے؟ عمل کرنا۔ نفس عمل کرنے نہیں دیتا ہے، شیطان عمل کرنے نہیں دیتا، بہت طاقت لگا کے عمل کرتا ہے، خوشی بھی اتنی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج دیکھیے جو آدمی بے نمازی مثال کے طور پر اس نے ارادہ کیا آج سے نماز پڑھوں گا، وہ کیا کرتا ہے؟ حساب رکھتا ہے۔ میں نے آج جمعہ کا خطبہ سنا، آج ارادہ کیا میں آج سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، گا کے نیچے انڈر لائن کرتا ہے، یقیناً پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جب عصر پڑھتا ہے سکون ملتا ہے، عصر ہو گئی۔ مغرب بھی پڑھتا ہے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی پڑھا ہے، سوتے وقت خوش خوش سوتا ہے کہ آج میں نے، عام معمول ہے جمعہ پڑھتا ہوں اس کے بعد نمازی غائب، لیکن آج کیا کیا؟ میں نے ارادہ کیا اور میں نے عصر پڑھی اور میں نے مغرب پڑھی اور میں نے عشاء پڑھی۔ اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، وہ گنتا ہے۔ کیوں؟ ہر نماز کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر اگلے دن تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، لیکن اٹھ گیا اگر، جیت گیا۔ فجر کی نماز بھی پڑھ لی، ایسا خوش ہوتا، فجر نماز پڑھا، آخری وقت کب پڑھا تھا یاد نہیں، لیکن آج میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ پھر سوچتا آپ ظہر بھی پڑھنے کا، آج کا دن کا پورا ریکارڈ صحیح رکھنے کا اپنا، کھاتا کلیئر، ظہر پڑھتا، دوست کوئی ہو بات چیت کرنے والا بتا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کو جاتا، جلدی جاتا، اذان ہوتے ہی جاتا، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ آج بتا، آج تو پورا ایک دم 1 2 3 4 5 نمازیں آج پڑھا میں نے، آج میری زندگی کا کیا زبردست دن ہے، 5 نماز پڑھا۔ پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، دھیرے 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 اب وہ روٹین بن جاتا ہے، تو نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، اب ایسا نہیں لگتا آج 5 نماز میں نے پڑھا، ہوتا ہے ایسا؟ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے بھائی۔ اب کیسا ہو جاتا؟ کیا بڑی بات ہے؟ کیا بڑی بات؟ بہت بڑی بات ہے۔ ایک نماز پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ جیسا پہلے 5 دن، پہلے دن میں جب 5 نمازیں تو نہیں پڑھا تھا، اس وقت جو تجھ کو مزہ آیا، اب آ رہا ہے؟ اب وہ مزہ نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب روٹین بن گیا۔ اس مرض سے بچنا ضروری ہے کہ ایک آدمی ہر دن، ہر عبادت کے بعد ایک لذت محسوس کرے، بلکہ اس عبادت میں لذت محسوس کرے، اور جب یہ اس کے اندر آنے لگے تو یہاں سے اس کی زندگی خیر والی، بہت اعلیٰ درجے کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ وہ ذکر کرے مزہ آئے، تلاوت کرے لذت محسوس ہو، قدر مشقت بھی اس میں ہے، مجاہدہ بھی اس میں ہے، بلا شک ہے، نفس جب تک ہے مجاہدہ تو ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک دم لذت ہی لذت محسوس ہونے لگے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک بندہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ کون ہے کہ اس آدمی کا حال یہ ہو جائے کہ ایک نماز پڑھ لے تو اگلی نماز کا انتظار کرنے لگے، اگلی نماز، اس کا رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ آدمی جو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرے، یہ کیا رباط ہے؟ یہ کیا ایسا حال ہو جائے، اتنا شوق ہو کہ ایک نماز پڑھ کے گیا تجارت میں ہے اور انتظار میں کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، بندہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
وہ حضور اس کو محسوس ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ قرب اس کو محسوس ہو. یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر نماز میں محسوس ہو، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ اللہ کا ذکر کرے تو یہ کیفیت ہو. یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ ہمیشہ نہیں ہوگا، لیکن کبھی نہیں ہوا اس سالوں سال کیفیت نہیں ہے، مہینے میں ایک بھی بار نہیں، ہفتے میں ایک بھی بار نہیں، دن میں ایک بھی بار نہیں. یہ بدقسمت آدمی ہے. اس آدمی کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کا دل پتھر تو نہیں ہو گیا. بھئی ایک آدمی دن میں اس کو نفع ہو تجارت میں اور اس کو خوشی نہ ہو، مہینہ بھر تجارت میں فائدہ ہو رہا کما رہا اور کوئی خوشی نہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے پسند کے، خوشی نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں. تو دنیا کی لذتیں، دنیا کے منافع، دنیا کے فائدے، اس میں آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اور عبادات میں خوشی ہی نہ ہو جو زندگی کا مقصد ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. لہٰذا اس کا جائزہ لینا چاہیے. کیسے عبادات میں لذت پیدا ہو، کیسے اچھا لگے عبادت کر کے، اس میں مزہ آئے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. پچھلے دروس میں کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں، آج ہم کچھ مزید باتیں اس میں دیکھیں گے کہ عبادت میں لذت کیسے ملتی ہے، کیسے عبادت میں مزہ آتا ہے. پانچویں چیز اس میں ہے موت کا استحضار، موت اور آخرت کا استحضار. اس سے بھی عبادات میں اعمال میں شوق پیدا ہوتا ہے. جہاں جانا ہے اس کے اعتبار سے آدمی کا احساس اگر قوی ہو اور وہاں یہ کام آئے گا تو آدمی کو اس چیز کی قدر پیدا ہوتی ہے. آدمی یہاں سے جب سعودی جاتا ہے تو سوچتا ہے وہاں کیا چلتا ہے، ریال، تو ریال کی قدر ذہن میں آتی ہے، نوٹ سے زیادہ ریال سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہاں وہ کام آنے والا ہے، یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. تو ایک آدمی موت کو یاد کرے تو آدمی کو عبادت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. مثلا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی یہ سوچے یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے. اگر آپ ایسا سوچیں، ایک تو کہ بس پڑھتے ہی رہنا، مرے تک پڑھنا ہے آپ نے کو، ایک ہے شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد قیام اور رکوع سجدہ کبھی اس کا موقع نہ آئے، مجھ کو موت ہے میری ابھی بس، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہے، اس کے بعد قبر میں پڑے رہنا ہے قیامت تک، اور کوئی نماز ہی نہیں اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملنے والا نہیں، یہ میری زندگی کی آفیشلی آخری نماز ہے. اگر کسی کو کوئی بتا دیں فرشتہ آ کے پڑھ لے اس کے بعد موت، یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اب اللہ کے آگے پیشی ہے تیری روح تیرے جسم سے نکال کے لے جائے گی آسمانوں پہ، یا تو اچھا حال ہوگا یا برا، تو پڑھ لے، یہ آخری نماز ہے، جلدی پڑھ، آرام سے پڑھ، جیسا پڑھنا ہے پڑھ. اس کے بعد نماز نہیں. تلاوت کر رہا ہے، معلوم ہو جائے اس کے بعد زندگی میں کبھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، موت ہی ہے. یہ اللہ کا کلام تیرے پاس ہے، کبھی اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا ہے پڑھنے کا. اگر اس کے دل میں یہ معلوم ہو جائے اس کو کہ زندگی بھر ابھی تو ختم ہونے والی زندگی، سبحان اللہ بول لیں، لا الہ الا اللہ بول لیں، اب اس کے بعد سانس رکنے والی ہے، کبھی نہیں، زندگی ختم، ثواب کا دروازہ بند، نیکی کا راستہ بند. بول لے جتنا بولنا ہے، ذکر کر لے، اللہ کو یاد کر لے، دعا کر رہا ہے کر لے، آخری دعا زندگی کی. آپ سوچیے جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ نیکی کا موقع یہ آخری ہے، کیا یوں ہی وہ کر سکتا ہے؟ کسی آدمی کو کہا جائے یہ جو تیری پسند کا کھانا ہے یہ آخری بار کھانے مل رہا تجھ کو، اس کے بعد نہیں. آدمی کتنے شوق سے کھاتا ہے اس کو، کیوں؟ اس کے بعد کبھی ملنے والا نہیں، آخری بار کھا لو، اس کے بعد سے بند.
اس وقت میں اس چیز کی قدر انسان کے دل میں پیدا ہوتی، اس کے بعد کبھی نہیں، ہاں کبھی نہیں، اس کی لذت، اس کی اہمیت، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ایک طریقہ عبادات میں لذت کا یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سوچ، کیونکہ جو چیز کھونے والا ہے وہ قدر اس کی فوراً پیدا ہو جاتی ہے آدمی کو۔ ایک آدمی جس کے پاس ایک چیز بہت زیادہ ہے، قدر رہتی اس کی نہیں، جب کم ہوتی تو نادر چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، جو چیزیں بہت زیادہ ہیں قدر نہیں رہتی اس کی۔ مثال کے طور پر آکسیجن ہر جگہ ہے، سانس لے رہا ہے صبح سے شام، قدر ہے اس کی؟ کبھی دن میں بیٹھ کے سوچا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہر جگہ آکسیجن اویلیبل ہے، کہیں بھی جاؤ، گھر میں جاؤ، بازار میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، پہاڑ پہ جاؤ، کھنڈر میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، ریگستان میں جاؤ، آکسیجن ہر جگہ اویلیبل، کتنی بڑی بات ہے، حالانکہ بہت بڑی چیز ہے، شکر کرنے کی چیز ہے کہ تجھ کو ساتھ میں آکسیجن لے جانا نہیں پڑتا ہے، ہر جگہ ہے۔ لیکن جو چیز ہر جگہ اویلیبل ہے اور بہت اویلیبل ہے، اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں پاور بینک، موبائل کا چارجر، دھیان سے رکھ لو، سفر میں جا رہے ہو چارجر نہیں رہے گا تکلیف ہو جائے گی، ہے نا؟ اس کی اہمیت زیادہ ہوتی، کیوں؟ اویلیبل نہیں ہوگا، لیکن آکسیجن اویلیبل ہے، قدر ہے اس کی نہیں۔ لیکن جب آدمی پیشنٹ ہوتا ہے اور آخری وقت اس کا ہوتا ہے، اور جب ڈاکٹر اس کو آکسیجن پہ رکھتے ہیں، تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے، چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، سانس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اور اس کی قیمت سمجھ میں آتی جب قیمت بتاتا ہے ڈاکٹر کتنا بل ہے اس کا، کہ آکسیجن کتنی مہنگی ہے، تب تک معلوم پڑتا نہیں۔ تو جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب وہ کم رہ جاتی ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ ایگزام میں پیپر لکھ رہا ہے بچہ، شروع کے ٹائم میں ایک دم فرصت سے پڑھتا، فرصت سے آرام سے لکھتا، یوں لکھتا، تو لکھتا، سوچتا، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، جیسے ہی سپروائزر کہتا ہے 5 منٹ باقی ہیں، جلدی جلدی لکھنا شروع کرتا ہے۔ اب وقت کی قدر سمجھ میں آتی، 5 منٹ، حالانکہ پہلے 3 گھنٹے ملے، لیکن وہ 3 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے 55 منٹ اس کی اتنی قدر نہیں تھی، لیکن اب 5 منٹ جو بچے ہیں وہ بہت قیمتی ہو جاتے ہیں۔ اس میں سوچتا دنیا بھر کا جتنا آتا سب لکھ دو، اور ایسا لگتا کتنا کم وقت ہے۔ یہی حال موت کے وقت ہوتا ہے، 60 سال ملے تھے، کیا کیا تو؟ یہی احساس بڑھاپے میں ہوتا ہے، 40 سال 50 سال 60 سال چلے گئے، اور اب مشکل سے معلوم نہیں، شاید 10 سال 5 سال کتنے رہ گئے، کب موت آ جائے، تب ٹائم کا احساس ہوتا ہے۔ تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز میں، عبادت میں کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، حج کو جا رہے، عمرے کو جا رہے، آپ ذکر کر رہے، تلاوت کر رہے، نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، دینی کتاب پڑھ رہے، صحیح بخاری کھول رہے، آپ دین کی کوئی کتاب کھول رہے، آپ کو شاید اس کے بعد میری آنکھ چھن جائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ سوچئے، اگر آپ قرآن کھولے پڑھنے کے لیے اور آپ پڑھ رہے، آج میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، شاید کل میری آنکھیں نہ رہیں، شاید میری زندگی نہ رہے، شاید میری زبان بند ہو جائے کل اور میں نہ پڑھ پاؤں، تلاوت نہ کروں قرآن کی، سبحان اللہ نہ بول پاؤں، میری زبان کٹ گئی تو کیا کروں گا میں؟ بتائیے کتنا ڈر لگتا ہے اندر سے۔ پھر اس وقت میں آدمی بولے گا سبحان اللہ، اس کو احساس ہوگا، الف لام میم جب پڑھ رہا ہے اس کو احساس، میری آواز ہی چھین جائے مجھ سے، میں آج کے بعد کبھی قرات نہ کر پاؤں تو کتنا عجیب لگتا ہے، میرے پاؤں نہ رہیں، کھڑا نہ ہو پاؤں نماز کے لیے، میرے ہاتھ نہ رہیں، میں باندھ نہ پاؤں نماز میں عبادت نہ کر پاؤں، بستر پہ میں پڑ جاؤں گا یا موت آ جائے مجھ کو، یہ میری آخری عبادت ہے، یہ میرا آخری موقع ہے، اس موقع کی قدر آدمی کو زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ آپ نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں موت کو یاد کر، فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته
لحری ان یحسن صلاتہ، اس لیے کہ آدمی جب اپنی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس کی نماز وہ اچھی پڑھے. جب نماز میں موت کو یاد کرے آدمی، موت آنے والی ہے، تو اب موت جب یاد کرے گا دنیا سے جانا ہے، ابھی بھی ہو سکتی، نماز کے بعد بھی ہو سکتی، نماز میں بھی ہو سکتی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آدمی نماز اچھے سے پڑھے. لحری ان یحسن صلاتہ وصلی صلاۃ رجل لا یظن انہ یصلی صلاۃ غیرہا، اور اس آدمی کی نماز پڑھ، اس آدمی کی نماز پڑھ، اس آدمی کی طرح نماز پڑھ کہ جس کا گمان ہے کہ اس کے سوا اب نماز پڑھنے کا موقع ملنے والا نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ویسی نماز پڑھ کے ایک آدمی جس کو گمان ہو، جسے لگتا کہ اب اس کے سوا نماز پڑھنے کا موقع ملنے والا نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تیری نماز اچھی ہوگی. بھئی نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ فلانا پروجیکٹ ہے، کسٹمر بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے. اور اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس نماز کے آخری سجدے میں تیری روح قبض ہونے والی ہے اور تجھ کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آخرت کا معاملہ شروع ہو جائے گا، سارا جنت جہنم اور قبر میں اچھا یا برا سلوک سب، اور کوئی تیرے کام آنے والا نہیں، کوئی تیرے کام نہیں آئے گا. بیوی، بچے، دوست، احباب، رشتہ دار، بڑے سے بڑی شخصیت، کوئی کام نہیں آئے گا تیرے. ہاں ہو سکتا ہے یہ نماز کام آئے جو تو پڑھ رہا ابھی، اس سے پہلے تو صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں تو. اب دیکھ یہ نماز ہے. اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ کسی کو معلوم ہو جائے کشتی میں ہے، ڈوب کے مرنے والے ہیں، ابھی جو دعا کرے گا، جو تیری زبان سے الفاظ نکلیں گے، تیرے دل کی جو کیفیات ہیں، یہ تیری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. ابھی جو کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد موقع ختم. کیسے پکارے گا اللہ کو؟ اللہ جتنا بھی گناہ ہوئے، جو بھی ہوئے، سب معاف کر دے. کچھ تو نیکی ہوگی، اللہ قبول کر لے. پہلے تو بولے گا بچا. اگر یقین ہو نہیں، چانس نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اللہ آخرت میں کامیاب کرتے ہیں. تو وہ جو اللہ کی طرف رجوع ہوگا وہ دوسرے حالات میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنے اوپر ایسی حالت طاری کرنے کی کوشش کر کہ شاید یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہو، تو تیری نماز میں تیرا دل لگے گا اور اللہ کی طرف تیرا دل رجوع کرے گا، اور اس میں پھر تجھ کو لذت آئے گی. جیسے ہی بندے کا دل اللہ سے متعلق ہوتا ہے، اس دل میں سکون اور لذت آتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اللہ کی یاد ہی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. دلوں کی غذا کیا ہے؟ سکون و چین. دل کیا چاہتا ہے بھائی؟ دل کو کیا چاہیے؟ سکون و چین چاہیے. آدمی یہی بولتا ہے نا، کہاں جا رہے آپ؟ فلاں جگہ پکنک پہ جا رہا، میں سوئٹزرلینڈ کو جا رہا. اتنے دور کائے کو؟ بہت بس ہو گیا، تجارت یہ وہ سب، میں جا رہا ہوں تھوڑا آرام مل جائے، سکون دل کو ملے. مسجد میں جا کے بیٹھ رہا، سکون مل جائے. گارڈن میں جا رہا، سکون تھوڑا. ڈاکٹر بھی کیا ہوتا ہے؟ گارڈن میں جاؤ، آنکھ بند کرو، امیجن کرو دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، لہریں آ رہی جا رہی، تمہارے سے دور ہی آ رہی جا رہی، چڑیا کی آواز آ رہی. امیجن کرو سکون. انسان سکون چاہتا ہے. پیسہ سکون، دنیا کی لذتیں نعمتیں سکون نہیں ہے. سکون اندر دل میں ہوتا ہے. اللہ کے بغیر سکون نہیں، اللہ کے بغیر سکون نہیں ہے. تو ایک انسان جب اس طرح سے عبادت کرتا ہے کہ اب سب چھوٹنے والا ہے، اللہ کے پاس پیشی ہے. وہ رب جو رحیم ہے، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، احسان کرنے والا، انعام دینے والا، چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی بندے کی ہو ضائع نہیں کرنے والا، ایک ایک نیکی کو سنبھال کے رکھنے والا، ماں کے پیٹ میں اس کی پوری شکل و صورت بنانے والا، دنیا میں پیش آنے والی ضرورتیں
پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں پیدا کرنے والا جو بھی اوصاف اور اعضاء اور جو بھی ضرورت اس کی ہے ماں کے پیٹ ہی میں اس کو بنا دینے والا ہے وہ اللہ، اس سے ملاقات ہے. اور وہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ابھی آدمی کتنا اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف لپکے گا. تو ایک طریقہ، ایک یعنی اصول، ایک ذریعہ عبادت کی لذت کا، خشوع اور اللہ سے تعلق اور سکون و چین، اس میں وقار اس میں پیدا کرنے کا کیا ہے؟ آدمی سمجھے یہ آخری موقع ہے، یہ اپنا کیا ہے؟ آخری موقع ہے. اس کو امام الدیلمی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45-46 ہے. بہت بڑی بات اس میں ہے. جن لوگوں پہ نماز بھاری ہے ان کے لیے ان کا علاج اس میں ہے. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنی خواہشات سے لڑنے میں. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ علاج بتا رہا ہے، خواہش پرستی کی بیماری کا علاج. اللہ سے مدد چاہو کس کے لیے، کس ذریعے سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. اللہ کی مدد کے دو راستے ہیں، ایک صبر اور دوسرے نماز. اور اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بہت بھاری ہے، نماز بہت مشکل ہے، نماز ایک بہت بھاری بوجھ ہے. ہاں ان لوگوں پر نہیں جن کے دلوں میں خشوع ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کون ہیں یہ؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ ایک دن انہیں اللہ سے ملنا ہے. وانہم الیہ راجعون، اور پلٹ کے ان کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. ان پر نماز بھاری نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عبادات جن پر بوجھ ہوں اس بوجھ کی وجہ کیا ہے، اور عبادات بوجھ نہ بنے اس کا علاج کیا ہے. اس آیت میں ہم کو بتایا گیا ہے. اللہ نے صاف صاف کیا کہا تھی؟ قرآن ہے، غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. ہم لوگ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، اس لیے جلدی ہم لوگ رکتے ہی نہیں. سوچیں اللہ نے کیا کہا؟ نماز بہت بھاری ہے، ہاں مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جن کے دلوں میں خشوع ہے. کون ہے یہ لوگ؟ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے ان کو. معلوم ہوا کہ عبادات کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، عبادات بوجھ نہ بنے اس کے لیے خشوع ضروری ہے. لیکن خشوع کے لیے کیا ضروری ہے؟ دو باتیں. ایک اللہ سے ملاقات کا استحضار، اور دنیا چھوڑ کے واپس جانا ہے اس کا استحضار. جس کے دل میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں اس کے دل میں خشوع ہے، خشوع پیدا ہوگا. اور جس کے دل میں خشوع پیدا ہوگا عبادات اس پر بھاری نہیں ہوگی. دنیا میں دل اٹکا ہوا ہے، کیسی عبادت میں دل لگے گا بھائی؟ دکان میں دل اٹکا ہے تو مسجد میں کہاں سے دل لگے گا؟ لیکن جیسے ہی یقین ہو جائیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے اور اس ملاقات کا شوق ہو اس کے دل میں، تو نماز میں دل لگے گا. اس کو یقین ہے یہ سب چھوٹنے والا ہے، کام کاج، پیسہ، تجارت، کھیتی باڑی، دوست احباب سب چھوٹنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، جنت. جب وہاں سے دل لگے گا اس کا ذریعہ کیا ہے؟ عبادت. بغیر عبادت کی جنت نہیں، زندگی کا مقصد ہے یہ. تو پلٹ کے جانا ہے تو آدمی کا دل یہاں کی بجائے وہاں لگے گا، اور اس کے لیے جو ذریعہ ہے اس میں لگے گا. لہٰذا یہ دو چیزیں پیدا ہونا، اللہ سے ملاقات کا شوق، اللہ کے سامنے حاضری پیشی، اور اسی طرح سے دنیا چھوڑ کے آخرت میں لوٹنا،
اس کا احساس اگر دل میں مضبوط ہوتا چلا جائے تو انسان کے لیے عبادات بوجھ نہیں بنتی ہے۔ آخرت کا استعدار انسان کو عبادات میں جمنے والا بناتا ہے اور عبادات اس پر بوجھ نہیں بنتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، عبادات میں لذت کے لیے، عبادات کے شوق کے لیے، عبادات کی رغبت کے لیے چھٹی چیز ہے صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ دنیا دار لوگوں میں رہے گا دنیا دار بنے گا، اور دیندار لوگوں میں رہے گا دیندار بنے گا۔ جیسی گفتگو سنے گا ویسے دل پر اثرات پڑیں گے، جو دیکھے گا اس سے تاثر لے گا۔ مثال کے طور پر آدمی دیکھتا ہے کسی کو دکان پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک بزنس، دھندا پانی، پیسہ اور بزنس بڑھانا، مارکیٹ کا حال، دن بھر یہی بات ہو رہی، اور اس کے سامنے نوٹ گن رہا ہے برابر، بنڈل بنا کے رکھ رہا ہے برابر، 100 کے، 50، 100، 1000 کے، 2000 کے بنا کے رکھ رہا ہے۔ دیکھ کر سن کر صبح سے شام تک اس کے پاس بیٹھ کے دل پہ اثرات کیا بنیں گے؟ وہی اثرات ہوں گے، دنیا دنیا دنیا، بازار بازار، تجارت تجارت تجارت۔ ایک آدمی سیاستداں کے ساتھ رہ رہا صبح سے شام تک، کیا پیدا ہوگا اس کے دل میں؟ سیاست، کیسا چکر مکر، کیسا بیوقوف بنانا لوگوں کو، کیسا لوگوں کو جھوٹی باتیں تسلیاں دینا، کیسا مجبوری میں لوگوں کے پاس جانا تاکہ کل یہ کام آئیں، ووٹ دیں، کیسے ادھر ادھر کے معاملات گڑبڑ کرنا، دھوکے بازی، یہ ساری چیزیں آدمی سیکھے گا، اس کے ساتھ رہے گا، مزاج وہی بنے گا، کھادی پہنے گا، سر سے پاؤں تک اس میں بھی وہ آ جائیں گے، لوگوں سے ملنے کا طریقہ اس کا بدلے گا، ہاتھ بتانے کا طریقہ بدلے گا۔ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس صبح شام بیٹھتا ہے آدمی، لوگوں کے بارے میں وہی مزاج پیدا ہوگا، کیا تکلیف ہے تم کو، ایک سولوشن بتاتا ہوں، فلاں جگہ جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، لوگوں کی ہیلتھ کی فکر اس کو ہوگی۔ سوچ آدمی کی ویسی بنتی ہے، مزاج ویسا بنتا ہے جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ جو آدمی صبح سے شام تک نیوز دیکھے گا ٹینشن بنے گا اس کے اندر، جو آدمی اخبار پڑھتا ہے وہی بنے گا، چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، قتل ہوا، جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، آدمی کے ذہن میں وہ چیزیں پیدا ہوگی۔ ہر آدمی اپنے سننے اور دیکھنے سے تاثر لیتا ہے، اثرات اس کے قلب پر پڑتے ہیں۔ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھے گا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس کی تیاری کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی عبادت، اس کے احکام کی تعمیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنا، زندگیوں میں دین لانا، بیوی بچوں کی تربیت کرنا، معاشرے میں دین کو لانا، اس کے ذہن میں یہی باتیں سنے گا۔ قرآن کی تلاوت دیکھے گا، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں دعاؤں کے اندر، لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، یہ سارا دیکھے گا، اس کے دل پہ وہ اثرات پڑیں گے۔ چاہے یہ صحبت واقعی جسمانی اعتبار سے ہو، مجلس کے اعتبار سے ہو، یا یہ صحبت قلبی اعتبار سے ہو، مطالعے کے اعتبار سے ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ محدثین میں سے گزرے، ہمارے اسلاف میں سے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا آپ ہم لوگ کے ساتھ بیٹھتے نہیں زیادہ، آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں زیادہ، جب دیکھے جب گھر میں اپنے کیوں نہیں بیٹھتے ہمارے ساتھ؟ کہا تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں؟ میں اپنے گھر میں اکیلا تھوڑی نہ ہوتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صحبت میں ہوتا ہوں۔ کوئی نہیں کہہ رہے ہیں کہ حاضر ناظر ہیں، کوئی نکالے نہیں اس سے، میں کیونکہ وہ کون ہیں؟ محدثین میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ حدیث کے بہترین روات میں سے ہیں، جن کا مشغلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا، بیان کرنا، تحقیق کرنا تھا۔ کہا کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، تنہا نہیں ہوتا، میں کیا ہوتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صحبت مجھے نصیب ہوتی ہے، یعنی میں مطالعے میں رہتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں،
اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں؟ تم تو بس بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہو۔ تو اب دیکھیے ابن مبارک کیا کہہ رہے ہیں، میں کس کی صحبت میں ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی۔ اس مجلس میں نہیں ہے، اس زمانے میں نہیں ہے، یہ بات کے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے جب آدمی صبح شام حدیث حدیث حدیث، آدمی بعض اوقات اتنا انبیاء کے واقعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے واقعات پڑھتے 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 بعض اوقات وہ قلبی طور پر اس دور میں ہوتا ہے، گویا کہ اس مجلس میں دل پر ان کے واقعات، ان کے اوصاف، ان کی گفتگو پڑھتے 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 آدمی کے بعض اوقات ایسا آدمی قلبی طور پر گویا کہ اس مجلس میں موجود ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ بھی کہتے تھے میں ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ وہ منظر ابھی بھی میری نگاہ میں ہے۔ یادداشت آدمی کی ایسی ہے۔ تو فکری طور پر اور غور و فکر کے اعتبار سے بعض اوقات آدمی مطالعے میں ہوتے 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 اس کا ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ اس مجلس میں وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کے اثرات دل پہ نہیں پڑیں گے، پڑیں گے۔ آدمی صالحین کی صحبت اختیار کرے، دنیا داروں کی صحبت اختیار کرے گا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، عبادتوں کو ضائع کرنا اور دنیا کے پیچھے دوڑنا اس کے مزاج میں آئے گا۔ لیکن دیندار کی مجلس میں بیٹھے گا، دینداروں کے ساتھ بیٹھے گا، دینی بات سنے گا، آخرت کی فکر، عبادات کی اہمیت، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام، اس کی قدر اور تعظیم اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ بڑا عالم ہے کوئی، اس کے ساتھ بیٹھا، کھانا کھایا اس نے، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی اس نے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا۔ الحمدللہ، عالم نے کھانا کھانے کا آدمی، عالم بھی ضروری نہیں بھائی، لیکن ایک آدمی ہے جو پابند ہے دین کا، کھانا کھایا اس نے، کھانا کھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کافر بھی کھاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے، یہ دیندار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا کسی دن، اب اس نے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی بڑی نعمت دی، نہیں دیتا تو اس کا جو الحمدللہ جو دل سے نکلا ہے وہ سن کے اس کے دل پر اثر پڑے گا، واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میں روزانہ کھاتا ہوں، میں شکر نہیں ادا کرتا ہوں، اس کے دل میں وہ لذت پیدا ہوگی۔ یہ بھی جب کہے گا الحمدللہ تو اس کے دل میں بھی احساس پیدا ہوگا، واقعی اللہ کا شکر ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کتنا محسن ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کسی نیک بندے کو دیکھے گا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کی زندگی میں جھکاؤ ہے، اس کی نماز میں تواضع ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ سے دعا میں گڑ گڑا رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر، اس کی صحبت میں رہ کر انسان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ بھی دعا کرے گا، کوشش کرے گا کہ اسی طرح سے ہوئے، یہ بھی تلاوت کرے گا اسی طرح سے، اس تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ ہم لوگ آج تعظیم چھوڑ رہے ہیں، لیٹے لیٹے قرآن پڑھ رہا ہے ایسی اٹھا کے، وضو ہے نہیں ہے، کبھی بیچ میں ہی باتیں کر رہا ہے، آیت آدھی پڑھ کے چھوڑ رہا ہے، کبھی سن رہا ہے تو بیچ میں سے ہی بند کر دے رہا ہے۔ ہم تعظیم کھو رہے ہیں دین کی۔ بعض اوقات اعمال ہوتے ہیں لیکن عظمت دین کی نہیں ہوتی ہے، لذت بھی نہیں ملتی، بلکہ دل سے کچھ کم ہو جاتا ہے۔ دینی کتابیں، حدیث لیا، پڑھا، پھینک دیا بستر کے اوپر، پھینک دیا یہاں پر ٹیبل کے اوپر۔ حدیث کی کتاب ہے اللہ کے بندے، وہ دین کی کتاب ہے، اس کی عظمت کا احساس ہے تجھ کو؟ کیا علم کی برکت زندگی میں آئے گی؟ علم کی برکت آئے گی زندگی میں؟ نہیں۔ تعظیم لذت پیدا کرتی۔ بعض اسلاف کا حال دیکھیے آپ، ان کو حدیث آخری وقت ہے، حدیث پڑھنے کا وقت آیا، کسی نے حدیث پوچھی، کہا مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو، اٹھا کے بٹھا دو، اٹھا کے بٹھایا گیا ان کو، اس کے بعد حدیث بیان کی، لیٹے لیٹے نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حالانکہ کوئی لیٹ کے بیان کرے بے حرمتی نہیں ہے،
لیکن دل میں تعظیم اتنی ہے. بعض اسلاف حدیث کے درس کے لیے وضو کرتے تھے. ہم تو قرآن کے لیے بھی کرنا کہ نہیں کرنا سوچ رہے ہیں بھائی. حدیث کا درس دینے کے لیے وضو کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تدریس سے پہلے غسل کر رہے ہیں, عطر وغیرہ لگا رہے ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھ کے وقار کے ساتھ. یہ چیز لذت پیدا کرتی ہے عمل کی. اور کیا ہے؟ عمل کی تعظیم. لیکن وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی دیکھتا ہے صالحین کو کہ وہ کتنی تعظیم کر رہے ہیں, کہ سنت کا اہتمام ان کی زندگی میں کتنا ہے. مسجد میں جا رہے ہیں, برابر دایاں پاؤں رکھا, ساتھ رہا ان کے دیکھا بائیں پاؤں سے باہر دائیں پاؤں سے اندر. کتنے لوگ ہیں, بیت الخلاء ہو یا مسجد ہو کوئی فرق نہیں ہے. وہاں سیدھے پاؤں سے اندر جا رہا ہے, یہاں الٹے پاؤں سے اندر آ رہا ہے نہیں. لیکن کسی نیک انسان کے ساتھ میں پابندی کر رہا, دیکھ کے اس کی عظمت آتی ہے اور لذت بھی پیدا ہوتی ہے. اعمال کی لذت اور اس کی عظمت. دیکھیے عمل کی عظمت سے لذت آتی ہے. کسی عمل کی عظمت دل میں ہو, اس کے کرنے میں مزہ آتا ہے. کوئی ویلیو دل میں نہیں ہے, اس کی لذت بھی آدمی کو محسوس نہیں ہوتی ہے. کر دیا اور نہیں کر دیا کیا فرق ہے. تو اعمال کی تعظیم صالحین کی صحبت سے بھی پیدا ہوتی ہے. احمد بن حرب کہتے ہیں, سنیے اس کو, کہتے ہیں عبدت اللہ 50 سنہ, میں نے 50 سال کی عبادت کی ہے. عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت حلاوت العبادت حتی ترکت 3 اشیاء. میں نے اللہ کی عبادت کی لذت محسوس نہیں کی, مجھے اللہ کی عبادت کی لذت ہی محسوس نہیں ہوئی جب تک کہ میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا. جب چھوڑا تو محسوس ہوئی. کہتے ہیں کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق. میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر کو چھوڑ دیا, یہاں تک کہ میں اس پر راضی ہو گیا کہ میں حق بولوں گا. حق بولوں گا, لوگ خوش ہیں کہ ناراض ہیں, اس کو میں نے سوچنا چھوڑ دیا. ایک چیز بہت مشکل ہے, ہاں پہلے ہی مشکل ہو گیا. ہم تو سب کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی, تو بھی خوش تو بھی خوش. خواہ کیوں حق بول کے برے ہوں بھائی. تو بھی صحیح, اس کے پاس تو بھی صحیح, بالکل صحیح بات ہے تمہاری. اس کے پاس گیا, تمہاری بات بالکل صحیح ہے. غلط کس کی ہے؟ کسی کی غلط نہیں. کیوں کسی کو غلط بولے بھائی؟ غلط بولنے سے ناراض ہوتا, ناراض ہونے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. ہم ہر دل عزیز کیسے بن سکتے ہیں؟ سب صحیح. تو حق بولنا چھوڑنا آدمی کے دل سے عبادات کی لذت کو نکال دیتا ہے. میں نے لوگوں کو راضی کرنے کا چکر چھوڑ دیا اور میں نے اس کا اہتمام کیا کہ میں حق بولوں گا, تب مجھ کو عبادت کی لذت محسوس ہوئی. نمبر 2, ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین. میں نے فاسقین کی صحبت چھوڑی یہاں تک کہ میں نے صالحین کی صحبت اختیار کی ہے. فاسقین برے لوگ, گناہگار, دنیا دار, ایسے جو دیندار نہیں ہیں, دین کا کوئی ان کے ہاں لحاظ نہیں ہے, ان کی صحبت چھوڑ کے میں نے صالحین کی صحبت اختیار کی تو مجھ کو عبادت کی لذت محسوس ہونے لگی. 3, وَتَرَكْتُ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا حَتَّى وَجَدْتُ حَلَاوَةَ الْآخِرَةِ. کہ میں نے دنیا کی حلاوت, دنیا کی لذت چھوڑی تو مجھے آخرت کی لذت محسوس ہوئی. جس دل میں دنیا 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 بھری ہے, آخرت سے کیا اس کو مزہ آنے والا بھائی. ساری صبح شام تو اس کا دنیا کی ہی فکر ہے, اس کو کیا لذت محسوس ہونے والی آخرت کی. کیونکہ دنیا سامنے ہے, آخرت کو سوچنا پڑتا ہے. وہ علم سے لذت ملتی ہے تو کھا پی کے مل رہی بھائی, یہ تو بھاگ دوڑ کر کے مل رہی ہے. تو جو اسی میں کھویا ہوا ہوگا اس کو وہ لذت نہیں ملتی ہے. اللہ کے لیے لذتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, تب اللہ کے وعدوں کی لذت دل میں محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ حلال لذتوں کو آپ ساری چھوڑ دیں, لیکن اللہ کے لیے حرام تو چھوڑے پہلے, پھر فضول چھوڑے گا. اللہ کے لیے فضولیات کا چھوڑنا بھی آدمی کو واقعی آخرت کی لذت سے آشنا کراتا ہے. تو 3 باتیں, اس میں ایک بات کیا کہی؟ وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الْفَاسِقِينَ حَتَّى وَجَدْتُ صُحْبَةَ الصَّالِحِينَ. میں نے فاسقین کی صحبت چھوڑی
اور میں نے کس کی صحبت اختیار کی؟ نیک لوگوں کی. نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر دین کی عظمت دل میں آتی ہے، اور دین کی عظمت جب دل میں آتی ہے تو دین کی لذت بھی دل میں آتی. میری بات یاد رکھیں ہمیشہ، دین کی لذت کب ملتی ہے؟ جب دل میں دین کی عظمت ہوتی ہے. عظمت کے بغیر لذت ملنے والی نہیں، عظمت ہوتی ہے تب لذت محسوس ہوتی ہے. کھانا بھی کھاتا آدمی، اچھے سے دسترخوان بچھایا، سب ٹھیک ٹھاک پروسا ہوا ہے، تھالی پلیٹ وغیرہ ایک دم صاف ستھری ہے، ایک دم اچھے سے سب سجا کے رکھا گیا ہے. ہاں پھر بیٹھتا ہے تو اچھا لگتا ہے؟ ایسی پھینک دیا کچھ بھی کھانا کھا، کیسا اچھا لگتا ہے؟ لگتا ہے اچھا نہیں، وہ مزہ نہیں آتا. لیکن اچھے سے جب پروسا جائے، سلیقے سے دیا جائے تو ہاں مزہ آتا ہے اس میں. تو سلیقہ جب نہ ہو اعمال میں تو آدمی کی زندگی میں تعظیم اگر نہیں ہو تو اعمال کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی. اس کی عظمت دل میں ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو نقل کیا ہے. نمبر 7، عبادات میں لذت کے لیے عبادات میں تنویع بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک عبادت تو ہے نہیں، عبادات کے مختلف شکلیں ہیں. ذکر ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی نیکیاں ہیں. ذکر ہے، اللہ کی یاد. تو کوئی ایک ہی عبادت آدمی پکڑ کے بیٹھ جائے تو ایک وقت کے بعد تھک جاتا ہے. صبح ہوئی، نیند سے بیدار ہوا، جو تلاوت کر رہا تو رات تک تلاوت کر رہا ہے، کھڑا ہوا تو چکر آ کے گر گیا. تو ایک عبادت ہی کو آدمی پکڑا رہے، عموماً آدمی پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اکتاہٹ پیدا ہوگی. چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا معاملہ ہو، چاہے دینی معاملہ ہو، ایک ہی چیز مسلسل کرتا رہے گا تو آدمی میں دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. لہذا اعمال کی جب اکتاہٹ پیدا ہوگی تو آدمی کی لذت کی بجائے کراہت پیدا ہوتی ہے. نہیں ہوتا ایسا. کھانا بھی آپ دیکھیے، کون سا کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ فلاں کھانا بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. صبح میں وہ، دوپہر میں وہ، شام میں وہ، پیر منگل جمعرات بدھ سب ہفتہ بھر وہ. کیا ہے یہ؟ بیوی سے کیا کہے گا؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ نئی بیوی ہے، نئی دلہن ہے، پوچھی وہ آپ کو پہلی دن کیا پسند ہے آپ کو؟ آپ بولے یہ پسند. 3 ٹائم 7 دن مہینہ بھر صبر کیے، سوچے ٹھیک ہے بھائی دوسرا نہیں آتا ہوگا، سوچتے بس ہو گیا. کیا کہے گا آدمی؟ کیا ہے یہ؟ تو آدمی آپ تو بولے تو پسند ہے، ارے 1-2 بار چلے گا، 3 ٹائم پورا ہفتہ. تو معلوم ہوا کہ آپ کو پسند ہے، لیکن اتنا زیادہ اگر ہو جائے تو پھر اس سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ بعض اوقات کراہت بھی پیدا ہوتی ہے. تو آدمی کیا کرے؟ اس کا نفس ہے، انسان کا نفس ہے ایسا. ایک چیز کی تکرار سے بعض اوقات آدمی کو اس سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے. عبادات کو بدل کے کرے. کیا مطلب؟ 2 چیزیں اس میں یاد رکھنے کی ہیں. ایک، جو مختلف نیکیاں ہیں، ہر قسم کی نیکی جو سنت سے ثابت ہے، بدل کے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے دل سے بدل کے کریں. جو مختلف نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیوں میں سے مختلف نیکیاں اپنے اوقات میں ایسی پھیلا دے کہ اس کے سارے اوقات نیک اعمال میں گزریں اور ہر نیکی کی لذت اس کو میسر ہو. 1 2 نیکیوں میں بھی سنت سے مختلف صورتیں ثابت ہیں، تو کبھی ایسا کریں اور کبھی ویسا کریں جیسا سنت سے ثابت ہے. ایک مثال ہم لوگ اس کی دیکھتے ہیں. نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کون روزہ دار ہیں؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں. قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کون تم میں سے جنازے میں گیا کسی کے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟
میں گیا. جب پوچھ رہے ہیں تو بتانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں, خود سے تھوڑی نہ بتا رہے کہ آج میں نے ایسا کیا ایسا کیا, اور بتا بھی رہے ہیں تعریف کے لیے نہیں. کیوں؟ پوچھ رہے ہیں, کچھ تو کچھ بات ہوگی. کون ہے جو آج جنازے میں گیا؟ تو کہا کہ میں. کون آج روزے سے تھا؟ میں. فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ قال ابو بکر انا, حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں. قال فمن عاد منکم اليوم مریضا, آج تم میں سے کون ہے جو مریض کی عیادت کے لیے گیا, مریض سے ملنے کے لیے گیا؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں گیا. کتنی نیکیاں ہوئیں؟ 4. کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 جنازے میں جانا, روزہ رکھنا, مسکین کو کھانا کھلانا, اور بیمار کی عیادت کے لیے جانا. 4. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کیونکہ یہ خاص نہیں ہے, فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ 4 چیزیں کسی ایک انسان میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اور الادب المفرد کی روایت میں اتنا زیادہ ہے, مجتمع هذه الخصال فی رجل فی یوم الا دخل الجنہ, یہ ساری چیزیں کسی ایک انسان میں ایک دن میں اگر جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں جائے گا. آپ غور کریں, جنازے میں جانا کتنا وقت لیتا ہے؟ 2 مریض کی عیادت کے لیے جانا وقت لیتا ہے, پھر روزہ بھی ہے اس کے باوجود, اور 4 روزہ رکھ کے دوسروں کو کھانا کھلانا. تو اب جنازہ, مریض کی عیادت, روزہ, کھانا کھلانا, ان کے اوقات کیسے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مختلف نیکیوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک ہی نیکی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے, یہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, روزہ بھی رکھا ہے, کھانا بھی کھلا رہے ہیں. کھانا بنوانا, اس کو کھلانا وقت لگتا ہے اس کو. بیمار ہیں, اس کی عیادت بھی کر رہے ہیں. جنازہ ہے, اس میں شریک بھی ہو رہے ہیں. تو ایک آدمی کیا کرے, اپنے اوقات کو مختلف نیکیوں میں بانٹے, پورے دن کو ایک ہی عمل میں نہیں لگائے, بلکہ کیا کریں, جنازے میں جانے میں جو دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے, آخرت یاد آتی ہے, موت کا استحضار پیدا ہوتا ہے, وہ قلب کو غذا دے. بیمار کے پاس جانا, اس کی ہمدردی کرنا, اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اور اس سے 2 بول بولنا, اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت صحت کی اس پر شکر کرنا, وہ بھی لذت لے, وہ بھی عبرت لے. ایک غریب آدمی ہے, بھوکا آدمی ہے, اس کو کھانا کھلانا, اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کھلانا, اس کی بھی لذت لے. احسان مخلوق پر کرنا, ترحم. اور روزہ رکھنا, مجاہدہ کرنا, نفس کے خلاف, نفس کی چاہتیں پوری نہیں کرنا, اللہ کے لیے چھوڑنا, فرض نہیں ہے, نفل روزہ. تو مجاہدے کی جو لذت ہے نفس کو مارنے کی, وہ بھی لے. تو مختلف اعمال کی اپنی اپنی ایک قوت اور غذا اور لذت ہے. آدمی کیا کریں, ہر عمل کی جو لذت اور اس کی جو غذا ہے وہ ساری لے. اس طرح سے اپنے اوقات کو آدمی تقسیم کرے. آپ بھی نماز ہیں, کوئی وقت ہے اس میں آپ نوافل کا اہتمام کریں, کوئی وقت ہے اس میں تلاوت کریں, کوئی وقت ہے اس میں اللہ کا ذکر کریں, کوئی وقت ہے اس کے اندر کوئی دینی کتاب پڑھیں, کوئی وقت ہے اس میں کسی کو نصیحت کریں, کوئی وقت ہے اس کے اندر گھر والوں کو لے کے بیٹھے, اس کو ان کی دین کی بات بتائیں, کوئی وقت ہے اس میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے, جنازے میں شریک ہوئے, اور اس طرح سے کئی اور نیکیاں ہیں. آپ اپنے اوقات کو تقسیم کریں. اس سے کیا ہوگا, نیکیاں مختلف. اور کون سی نیکی قبول و معلوم نہیں. ایک آدمی ہے, اس کو علم نہیں, بدعت والی نیکی کرتے پڑا, ذکر کر رہا, ایسا درود پڑا جو بدعت ہے, صبح سے شام تک وہی, قبول نہیں ہوا, گیا نا سب. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بعض اوقات ایک نیکی میں کوئی غلطی کی وجہ سے وہ نیکی قبول نہیں ہوتی. کیا کریں گے آپ بتائیے؟ مختلف نیکیاں کریں, اپنے دن بھر کو مختلف نیکیوں سے مزین کریں. اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہ کچھ تو قبول کرے گا بھائی, اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو قبول کرے گا. کوئی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے. مزید یہ کہ ان تمام نیکیوں کے اثرات بھی قلب پر پڑیں گے, اور آدمی کسی ایک نیکی میں اکتائے گا نہیں.
ذکر کیا تلاوت نماز، پھر لوگوں باہر گیا، کسی کے کام آیا، کچھ کام کر دیا، گھر والوں کو سکھایا، ہر ایک کسی نیکی میں اکتائے گا نہیں، وہ کسی نیکی میں اس کو کراہت محسوس نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک حکمت ہے اعمال کی لذت محسوس کرنے کا. اسی طرح سے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی صورت ہمیشہ پڑھ رہے ہیں، اٹھا جائے گا، کبھی ایک صورت پڑھی کبھی دوسری. نماز کی دعائیں ہیں، ثنا ہے، مثال کے طور پر دعا استفتاح ہے، کبھی یہ دعا پڑھی کبھی وہ دعا پڑھی. اور رکوع کی دعائیں ہیں، کبھی آج یہ پڑھی کبھی وہ پڑھی. وتر ہے، کبھی ایک پڑھا کبھی 3 کبھی 5. اس طرح سے عبادات میں جو ثابت شدہ صورتیں اذکار وغیرہ ہیں، آدمی ان کا اہتمام کریں، اس کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ آدمی کیا ہے، مختلف اعمال سے نیاپن عبادات میں آتا ہے، اس کو نشاط محسوس ہوتا ہے. تو یہ بھی عبادات کی لذت کے لیے ایک حکمت اور ایک طریقہ ہے. نمبر 8، گناہوں سے بچنا. اب یہ کیا ہے؟ مصیبتیں جو عبادت اچھے سے کر کے بھی اس کی لذت سے محروم کرتی ہیں. وہ کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت. آدمی مثال کے طور پر ایک دم گرم گرم کھا لیا، کچھ جلتا ہوا کھا لیا، زبان کیا ہو جاتی ہے؟ پہلے تو وہ تھوک دیتا ہے، دوسرا اس کے بعد پھر سکون سے بھی کھایا اگر اچھا لذیذ، زبان پہ ذائقہ محسوس ہوتا. کیوں؟ زبان گرم سخت جلے ہوئے کھانے کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ متاثر ہو گئی ہے. اب کھا رہا ہے لیکن لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے. گناہوں سے دل کے ساتھ یہی ہوتا ہے. گناہ انگارے کی طرح ہوتے ہیں جو آدمی کے قلب کو زخمی کر دیتے ہیں، پھر اس قلب میں نیک اعمال کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کے نتیجے میں، ان کی کمائی کے نتیجے میں. جو برے اعمال انہوں نے کمائے، ان برے اعمال کی کمائی کا اثر ان کے دلوں پر یہ پڑ گیا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے. اب جب دل زنگ آلود ہو گئے تو وہ شفافیت نہیں رہی اس کے اندر، معرفت اللہ سے تعلق، وہ سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ دل کا خراب ہو گیا. تو گناہوں سے دل پر زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کی وجہ سے آدمی عبادات کی لذت محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے. حق بھی دیکھتا ہے، اس کو صحیح دکھائی نہیں دیتا ہے، سب الٹا الٹا دکھائی دیتا ہے. پھر مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں جمعہ کے خطبے میں، یہ سنتا ہے کہتا میرے خلاف کچھ بول رہے ہیں، تو اس کی نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی اخلاص اور خیرخواہی کے ساتھ اس کو 2 باتیں قرآن کی حدیث کی بیان کرے اس کے سامنے، تو اس کو اس سے اثر نہیں ہوتا ہے. آدمی کا دل جب بگڑ جاتا ہے تو نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، عبادات کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. آدمی کے اور اس کے درمیان ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دل لپکنا چاہیے. اللہ سے دل بھاگ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے. کیوں؟ مجرم بھاگتا ہے. بھئی آپ اگر کچھ اچھا کام کیا، آپ کو انعام ملنے والا ہے، اور بادشاہ کو معلوم پڑ گیا کہ آپ نے کچھ بھلا کام کیا ہے اور اس کے پاس ایسے کام پر انعام ملتا ہے، تو بادشاہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا یا ڈر؟ شوق. اور اگر بادشاہ کی نافرمانی کی ہے تو بادشاہ سے ملاقات کے لیے دل میں کیا ہوگی؟ شوق پیدا ہوگا، بھاگے گا آدمی. نہیں، یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری جب زندگی میں آتی ہے تو اللہ کی طرف دل لپکتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے زندگی اگر بگڑی ہوئی اجڑی ہوئی ہو تو آدمی کا دل اللہ سے دور ہوتا ہے. یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے دل کو سزا ہوتی ہے. اللہ اس کو ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے. ایسا قلب جو تمام گندگیوں سے پاک ہو.
اور گناہ دل کو گندا کر دیتے ہیں. تو عبادات کی لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے بھی کہ آدمی گناہوں میں پڑا رہتا ہے، گناہوں سے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیل لوہیب، وہیب کون ہے؟ وہیب ابن ورد المکی، یہ کبار اتباع تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں قیل لوہیب یجد طعم العبادت من یعصی، ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو اللہ کا نافرمان ہو، کیا اس کو اللہ کی عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے؟ سوال کیا ہے کہ ایک آدمی جو معصیت، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، گناہوں میں، کیا اس کو اللہ کی عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے؟ کہا لا. قال لا ولا من یہم بالمعصیہ، معصیت میں مبتلا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جس کے دل میں گناہوں کے ارادے ہوں اس کو بھی نہیں. جو آدمی دل میں گناہ کے ارادے رکھتا ہے اس کو بھی عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں پلاننگ ہوتی ہے، جیسی نماز ہوگی فلم دیکھنے جانا ہے نا، ہاں جمعہ کا دن ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے، پکنک جانا ہے، فلاں گناہ کرنا ہے. اس آدمی کو کیا لذت محسوس ہوگی عبادات کی؟ اور وہ آدمی جو بالواقع عبادات میں یعنی گناہوں میں مبتلا ہے، ایسے آدمی کا دل زنگ آلود ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ عبادات سے نہ صرف یہ کہ اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی، عبادات میں وحشت ہوتی ہے. بھاگ جاؤں کسی طرح سے نماز سے نکل کے، ایسا اس کو ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرب میں وہ قیدی اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، وہ نماز میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کر رہا ہے. وحشت کیوں ہو رہی ہے؟ زندگی میں بگاڑ ہے، زندگی میں بگاڑ ہے. جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق صحیح ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں لذت محسوس ہوتی ہے. اگر نہیں ہو رہی لذت محسوس تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، دوری ہے، اس کا مجرم ہے، تو اسی لیے وحشت ہو رہی ہے. لہٰذا یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے عبادات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر 9، شیطان کے وسوسے. شیطان ڈسٹرب کرتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور آدمی کی عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے. کبھی دنیا کی چیزیں دل میں ڈالتا ہے، کبھی دنیا کی فکریں ڈالتا ہے. اللہ اکبر، آیا نماز میں رکعتاں، چابی چھوڑا شاید گاڑی میں، بائک لگایا، جلدی سے آیا نماز کے لیے، بڑے شوق سے آیا تھا، لیکن فوراً دل میں کیا ڈال دیا؟ چابی جیب میں ہے کہ نہیں، چھوڑا دیکھ تو. اب کیا ہے، اس کا دل پورا کہاں لگے گا؟ گاڑی میں، کوئی لے کے تو نہیں جاتا. یا جوتے ہمیشہ نئے جوتے لا کے مسجد کے اندر کے اس میں رکھتا ہے ڈبے میں. آج کیا کیا؟ کیا عقل ماری گئی، آج کہاں رکھا؟ باہر ہی چھوڑ کے آیا. موزے اتارنے میں جوتے غلط جگہ رکھا، اور مسجد میں CCTV بھی نہیں ہے. اب نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ جوتے جاتے، دل میں پورا وہی چل رہا ہے، نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی. تو شیطان بھی اس کی عبادات بگاڑنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اس کی عبادات کو خراب کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. تلاوت کر رہا، آج سوچا اچھے سے پورا ایک پارہ پڑھوں گا میں، اور اچھے سے سکون سے پڑھوں گا، گھائی گڑبڑ سے بھی نہیں، اچھے سے پڑھوں گا. واٹس ایپ کسی کے دل میں ڈالے گا، میسج کر اس کو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دیکھا اٹھا کے بازو میں رکھا ہے نا. وہ موبائل تلوار کی طرح ہے بھائی، ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے دشمن سے حفاظت کے لیے. جنگ کا ہتھیار ہو گیا آج، بیت الخلا میں بھی وہ جاتا نہیں اس کے بغیر. تو اب اٹھایا، دیکھا، سلام کیا ہے، سلام کا جواب دینا ضروری، وعلیکم السلام. اس کو بھی کچھ کام نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ قرآن اٹھا کے رکھ دیا، اور ادھر ادھر کی بزنس کی خرافات، فالتو باتیں، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، اس میں لگ گیا. تلاوت شیطان کرتا ہے.
عبادات سے ہٹاتا ہے. ذکر کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, دعا کرتے کرتے دل میں کچھ آ جائے گا, دعا چھوڑ, جلدی سے ختم کر دیا. شیطان آدمی کی عبادات خراب کرتا ہے, اس کو چھڑواتا ہے, نہیں تو مشغول رکھتا ہے غلط خیالات میں, وسوسے ڈالے گا دل کے اندر. صحابی ہیں عثمان ابن ابی العاص. ابو العلا کہتے ہیں کہ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ, کہا اے اللہ کے رسول, ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی یلبسها علی. کہا کہ اللہ کے رسول, شیطان میری نماز اور میری قرأت کے بیچ میں آ جاتا ہے اور مجھ کو نماز میں کنفیوز کر دیتا ہے. صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا, کتنی رکعتیں ہوئیں, کنفیوز کر دیتا ہے, مجھے تلبیس میں مبتلا کر دیتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب. کہا کہ یہ شیطان ہے, ہاں اس کو خنزب کہتے ہیں, یعنی اس کا کام کیا ہے, عبادت کرنے والوں کی عبادت میں, نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کر دینا, کنفیوز کر دینا ان کو. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ, جب بھی تم کو ایسا احساس ہو کہ تم کو نماز میں کنفیوز کر دیا اس نے, فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے کلمات, تعوذ کے کلمات کہو, اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے مقابلے میں. وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا, اور اپنی بائیں طرف تھتکار دو, اس طرح سے اپنی بائیں طرف تھتکار دو, بائیں طرف, لیفٹ. قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. صحابی کہتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس مصیبت کو دور کر دیا. تو صحابی کو بھی شیطان آ کے کیا کر رہا ہے, نماز میں کنفیوز کر رہا ہے. یا تو عمل کرنے دیتا نہیں, یا پھر اخلاص نہیں, یا پھر بدعت, یا پھر نماز میں آدمی کے دل کو متوجہ کرتا ہے کہیں اور عبادات کو خراب کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے, تعوذ, اللہ کی پناہ مانگنا شیطان کے مقابلے میں. یہ بھی ایک اس کے لیے حل بتایا گیا ہے. آخری چیز بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. نمبر 10, دعا. اللہ تعالیٰ سے عبادت کی لذت کی دعا کرنا, کیونکہ دینے والا کون ہے, لذت اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھے طور پر عبادت کرنے کی توفیق مانگنا چاہیے. آدمی کوشش کرے, لیکن کوشش کبھی کامیاب نہیں بھی ہوتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں, دعا کریں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا, معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا. وقال یا معاذ واللہ انی لاحبک, واللہ انی لاحبک. کہا اے معاذ, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں, اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. فقال اوصیک یا معاذ, اور کہا اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں, کیا, لا تدعن فی دبر کل صلاۃ, جو کلمات میں تم کو سکھا رہا ہوں نمازوں کے بعد ان کو چھوڑنا مت. نماز پڑھنے کے بعد ان کلمات کا اہتمام کرنا, ان کو چھوڑنا مت. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 3 چیزوں کی دعا ہے. کیا ہے, اللہم اعنی, اے اللہ میری مدد کرنا, اے اللہ تو میری مدد کر. کس چیز پر, علی ذکرک, تیری یاد, تیرے ذکر پر تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں. وہ شکری کا, اور میں تیرا شکر کرنے والا بنوں, تجھ کو یاد رکھوں, بھولوں نہیں, اللہ کو بلا کے زندگی نہیں گزاروں, اللہ کو یاد رکھوں. 2, ناشکری نہیں, اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے والا بن کے زندگی گزاروں. نمبر 3, وعلی حسن عبادتک, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اور اچھے سے تیری عبادت کروں, اے اللہ اس پر تو میری مدد کر. حسن عبادت,
اچھے طور پر عبادت کرنا، بہترین طور پر اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اللہ سے کیا ہے؟ دعا مانگتے ہیں۔ حسن عبادت کی دعا نماز کے بعد ہم کو، کتنے لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے؟ کون یاد کرے گا؟ بچے، ہم کو یاد کرنا پڑے گا۔ بہت بڑی دعا ہے نہیں، چھوٹی دعا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ کوئی دن وقت نکالے آدمی، دعا کتاب خریدے، حسن المسلم ہے اور بھی کتابیں ہیں، اس میں یہ دعا موجود ہے، اور اس طرح کی کئی دعائیں، آدمی اس کو پڑھے، اس کو یاد کرے۔ نمازوں کے بعد اس دعا کو آدمی پڑھے کہ اللہ توفیق دے دے کہ میں اچھے سے تیری عبادت کروں۔ ہو سکتا ہے اللہ دے دے توفیق مانگنے پر، جو کوشش سے نہ ملے بعض اوقات اللہ دعا سے دے دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور دعا ہے، وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور یہ جو درس ہے یہ مکمل ہمارا عنوان ختم ہو جائے گا، اور بہت پیاری دعا ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا شداد ابن اوس، یا شداد ابن اوس، اے شداد ابن اوس، اذا رأیت الناس قد اکتنزوا الذهب والفضة فاکنز هؤلاء الکلمات۔ اے شداد ابن اوس، جب تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ سونے چاندی کے خزانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جب سونا چاندی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کلمات کا اہتمام کر اور یہ خزانہ لے لے۔ خزانہ کیا ہے؟ سونا چاندی خزانہ نہیں ہے۔ وہ خزانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ختم ہو، جو باقی رہے، اس کو خزانہ، واقعی خزانہ کہا جا سکتا ہے۔ تو جب لوگ سونے چاندی کے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوں، تو ان کلمات کا اہتمام کر اور ان کو اپنے لیے غنیمت جان، ان کو اپنے لیے خزانہ سمجھ۔ کیا ہے کلمات؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغیوب۔ اتنے زبردست کلمات ہیں، معنی آپ دیکھیے اس کی۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا، اور یہ صحیح ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا؟ الثبات فی الامر، تیرے دین پر ثابت قدمی مانگتا ہوں۔ نمبر ایک، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دین پر جمے رہنا۔ آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مال آنے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے دین پر جمع آدمی، کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں دین پر ثابت قدمی، الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد، اور ہدایت پر مجاہدے کے ساتھ جمنا، اس کی توفیق مانگتا ہوں۔ رشد ہدایت کو کہتے ہیں، عزیمت آدمی پختگی کے ساتھ میں، اعلیٰ درجے کے ساتھ میں عمل کرے۔ ایک تو ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔ ایک کیسا ہے؟ یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ دوسرا کیسا ہے؟ ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ مثلا اگر آدمی نوافل نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، گناہ گار ہوتا نہیں، لیکن نوافل پڑھنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ اور نہیں پڑھے تو چلتا کیا ہے؟ رخصت ہے۔ تو رخصت کی بجائے کون سا پہلو؟ عزیمت۔ مجھے ہدایت پر عزیمت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے کہ میں اعلیٰ درجے کا دیندار بن جاؤں، یہ نہیں کہ لو لیول کا، بلکہ ہائی لیول کی دینداری، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ دین پر جمنے والا بنا۔ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھ کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن سے تیری رحمت لازم ہو جاتی ہے۔ وہ اعمال مجھ کو دے، وہ وسائل اور اسباب مجھ کو دے کہ جن سے تیری رحمت یقینی طور پر ملتی ہے۔
وعزائم مغفرتک، اور وہ بڑی بڑی چیزیں جن کے ذریعے تیری مغفرت کا حصول ہوتا ہے وہ مجھ کو عطا فرما، تیری رحمت اور تیری مغفرت، اس کے جو وسائل اور اسباب ہیں وہ مجھ کو دے دے۔ مغفرت گناہوں کی، رحمت اللہ کی طرف سے جنت کا ملنا ہے۔ مغفرت سے کیا ہوگا؟ جہنم سے بچے گا، رحمت جنت میں داخلہ، دونوں چیزیں جمع ہیں۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں، دنیاوی دینی۔ دنیا پہلو میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، کھانا پینا لباس گھر اور یہ اور تجارت اور موٹر گاڑی بنگلہ جو بھی، اے اللہ جو بھی نعمتیں، اور ان میں دین، جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ وحسن عبادتک، اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اور اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک صحیح سالم دل دے دے مجھ کو، ایسا دل دے جو سلامت ہو شرک سے، نفاق سے، کفر سے، شک سے، شہوات سے، شبہات سے، کینہ کپٹ بغض عداوت حرص ریاکاری اور لمبی لسٹ ہے۔ سلیم، کیسا دل؟ جو ہر بیماری سے سلامت ہو، ہر بیماری سے سلامت دل تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَلِسَانًا صَادِقًا، اور ایسی زبان دے دے جو سچ بولنے والی ہو، ایسی زبان دے جو کیا ہو؟ حق بولنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، جھوٹ والی نہیں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور اللہ جو بھی بھلائی تیرے علم میں بھلائی ہے دے دے۔ ہم کو مانگنے بولیں گے ہم لمیٹڈ ہیں، بعض اوقات تو جس کو بھلا سمجھتے وہ برا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ اس سے تو اچھا موت دے دے، موت کا فرشتہ آئے گا تو نہیں اور جینا چاہتا میں۔ ہاں، بعض اوقات کسی اور کے لیے کچھ برا مانگ لیتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ ایک صحابی نے ایک دم دعا کی اللہ سے اور ایک دم کمزور ہو گئے، جیسے کوئی پرندہ چوزا ہوتا ہے، چڑیا ہو جاتی ہے، ایسے نحیف بیمار ہو گئے۔ آپ نے کہا کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ کہا کہ ہاں مانگا تھا۔ کیا؟ کہ اللہ جو بھی سزا آخرت میں ہونے والی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ آپ نے کہا تیرے اندر طاقت ہے اس کی، ساری سزائیں دنیا میں مل جائے، طاقت ہے، ایسا کیوں نہیں بولا؟ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیا، آخرت میں بھلائی دیا اور جہنم سے بچا، یہ مانگنا چاہیے تھا۔ جب اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے تو دنیا میں سزا کیوں مانگ رہا ہے؟ تو بعض اوقات آدمی ایسا مانگ لیتا ہے جو مصیبت وہ اس کو خیر سمجھتا ہے، اس کے لیے خیر نہیں ہوتی ہے۔ کیا سکھایا؟ اے اللہ تیرے نزدیک جو بھلائی ہے وہ دے۔ میرا نالج کیا ہے؟ فالٹی۔ آج ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں کل بری ثابت ہوتی ہے، آج کسی چیز کو برا سمجھتا ہوں کل اچھی ثابت ہوتی ہے۔ میرا علم گڑبڑ ہے، مجھ کو نہیں سمجھتا۔ اے اللہ تیرے علم میں جو اچھا ہے وہ دے، تو جس کو اچھا جانتا ہے مجھ کو دے۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور بہت ساری خیر وہ جو ہم کو معلوم بھی نہیں ہے وہ بھی دے، وہ بھی دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور جس چیز کو تو جانتا ہے کہ وہ شر ہے اے اللہ مجھ کو بچا اس سے۔ یعنی اپنے بجائے اللہ کے علم پر اعتماد۔ یہ نہیں کہہ رہے تو چاہے تو دے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تیرے نزدیک اچھا ہے دے، جو تیرے نزدیک برا ہے اس سے بچا، جو تیرے نزدیک شر ہے اس سے بچا، اس سے محفوظ رکھ۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور اے اللہ جو بھی میری غلطیاں ہیں جن کو تو جانتا ہے کہ میری غلطیاں ہیں، میں تجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، معاف کر دے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے میں کچھ غلط کر رہا ہوں اور مجھے معلوم بھی نہیں، میرا علم نہیں، میرے علم کے حساب سے نہیں، تیرے علم کے حساب سے، تیرے علم میں جو میری کوتاہیاں ہیں اے اللہ میں ان کوتاہیوں سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، یقیناً تو سارے غیب کا جاننے والا ہے، تمام بھیدوں کا جاننے والا تو ہے، چھپی چیزیں تیرے لیے چھپی ہوئی نہیں ہیں، تو سب جاننے والا ہے۔ میں تیرے علم کے حساب سے خیر مانگتا ہوں، تیرے علم کے حساب سے شر سے بچا لے، اور تیرے علم کے حساب سے جو غلطی گڑبڑ میں نے کی ہے معاف کر دے اللہ۔ یہ دعا اللہ سے مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ یہ خزانہ ہے، واقعی خزانہ ہے. آپ دیکھیے یہ خزانہ ہے، دنیا کی پھوٹی کوڑیاں خزانہ ہے یہ، جو آدمی کی دین کو برباد کر دے، آخرت کو خراب کر دے، آدمی کو دیوانہ کر دے، مجنون بنا دے اور آدمی کو حرام تک لے جائے. اصل خزانہ وہ ہے جو آدمی کو اللہ کا واقعی بندہ بنائے اور اللہ کے خزانے سے اور جنت کی نعمتوں کے پانے والا، اس خزانے سے لینے والا بنائے. تو یہ 10 چیزیں تھیں جو ہم نے عبادات کی لذت کے تعلق سے دیکھیں. اخیر میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور ان کا اہتمام اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کا اہتمام ہم کرنے والے بنیں. عبادت کی لذت کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم کو محسوس ہوگی عبادات کی لذت؟ نمبر 1، عبادات پر اللہ کی طرف سے عطا کا استحضار عبادت کی لذت پیدا کرتا ہے. 2، اللہ تعالیٰ سے قرب کی جستجو، اللہ کے قریب ہونے کا شوق عبادت کی لذت دیتا ہے. 3، عبادت میں جب آدمی ہو اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور اس سے اعلیٰ درجہ ایسے کہ اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے دل سے یقین کے ساتھ، تو یہ جو لذت ہے عبادت کی محسوس ہوتی ہے. نمبر 4، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر کرنا. اتنا سب اللہ نے دے رکھا ہے، کچھ تو شکر اللہ کا کرنا چاہیے، تو میری یہ عبادت اللہ کے شکر کے طور پر ہے. نمبر 5، عبادت میں موت کا استحضار، آخرت کو یاد کرنا، ایسے سمجھنا جیسے اس کے بعد موقع ملنے والا نہیں ہے. نمبر 6، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی زندگی کو دیکھنا یا پڑھنا یا ان کے بارے میں سننا. نمبر 7، عبادات کی مختلف صورتیں ہیں، کچھ عبادتیں الگ الگ عبادات کرنا اور اپنے اوقات کو ان عبادات اور اعمال سے بھرنا تاکہ ہر عبادت کی لذت ہم کو میسر ہو اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو. نمبر 8، گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہوں سے عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے. نمبر 9، شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، کیونکہ شیطان عبادات میں خلل پیدا کر کے وحشت پیدا کرتا ہے. نمبر 10، اللہ تعالیٰ سے عبادات کو اچھے طور پر ادا کرنے اور عبادت کی لذت کی اللہ سے دعا کرنا. یہ 10 چیزیں ہیں جن سے ایک انسان کو عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العالمین بہترین طور پر عبادات اور اعمال کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اور خشوع اور خضوع سے خاص طور سے نمازیں اور دوسرے اعمال کو ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.